چنگیز خان کی موت کو 2 سال ہو چکے تھے۔ مقررہ وقت پر شہزادوں اور سپہ سالاروں نے پھر واپس گوبھی کا سفر کیا تاکہ چنگیز خان کی وصیت کے مطابق وہ اپنا نیا شہنشاہ یعنی نیا خاقان منتخب کریں۔ وراثت کے متعلق چنگیز خان کی یہی وصیت تھی کہ چغتائی جو کہ اس کے زندہ بیٹوں میں سب سے بڑا تھا، اسے وسط ایشیا اور اسلامی ممالک کا علاقہ دیا جائے، جبکہ خوش مزاج اوغدائی کو چنگیز خان نے تخت کے لیے منتخب کیا اور اس کا بیٹا جوجی جو کہ مارا جا چکا تھا، اس کے بیٹے ہاتھو کو روس کے میدانوں کا علاقہ دیا جائے۔ گو کہ چنگیز خان کی اولاد نے مغل اہل قبائل کی طرح پرورش پائی تھی، لیکن اب وہ دنیا کے ایک بڑے حصے کے مالک تھے۔ ان کے علم کے مطابق جتنی دنیا تھی اس کا ایک بڑا حصہ ان کے قبضے میں تھا۔ وہ وحشیوں میں پرورش پانے والے ایشیائی تھے، مگر چاروں میں سے ہر ایک کے پاس ایک بڑی طاقتور فوج تھی۔ اپنے نئے علاقوں میں انہیں شراب عیش کا چسکا لگ چکا۔ اوغدائی نے ان سب لوگوں کی خطائیں معاف کر دیں جو اس کے باپ کے مرنے کے وقت تک اب تک کسی نہ کسی جرم میں ملوث تھے۔ اس زمانے کے اور مغلوں کے مقابل اوغدائی نے بڑی رواداری سے حکومت کی۔ وہ چینی وزیر کے مشورے پر عمل کرتا۔ اس نے ایک موقع پر چنگیز خان کے سپہ سالار سوبدائی بہادر کی مخالفت کی جب یہ ارخون تولی کے ساتھ سنگ کے علاقے میں جنگ کر رہا تھا اور ایک بڑے شہر کے باشندوں کا قتل عام کرنا چاہتا تھا۔ اس ہوشیار مشیر نے یہ دلیل دی کہ ان کئی برسوں میں ہماری فوج رایا کے پیدا کیے ہوئے غلے اور اس کی دولت کی بنا پر لڑتی رہی ہے۔ اگر ہم سب انسانوں کو قتل کر دیں گے تو خالی ویران زمین کو لے کر کیا کریں گے؟ اوغدائی نے یہ بات مان لی اور 15 لاکھ چینیوں کی جان بخشی کر دی گئی۔ سکندر اعظم کی سلطنت کے برعکس چنگیز خان کی مغل حکومت اس کے مرنے کے بعد جوں کی توں برقرار رہی۔ اس نے مغل قبیلوں کو ایک حاکم کا فرما بردار بنا دیا تھا، ان کے لیے یاسا کا قانون بنایا تھا۔ اس فاتح نے اپنے جانشینوں کو سب سے زیادہ اہم چیز جو ورثے میں عطا کی وہ مغل فوج تھی۔ اس کے وصیت کے مطابق مغل عروت اوغدائی کے پاس رہے گا۔ مزید یہ کہ چنگیز خان کے بیٹوں کو سوبدائی بہادر جیسے جرنیل وراثت میں ملے جو سلطنت کی حدود وسیع کرنے کے کام کے لیے بہت موزوں تھے۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور اپنی رایا میں یہ خیال مضبوطی سے قائم کر دیا تھا کہ مغل ہی دنیا کے قدرتی طور پر مالک ہیں۔ بحیرہ خزر کے مشرق کے علاقوں مثلاً آرمینیا میں مغلوں کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی۔ اسی زمانے میں سوبدائی بہادر اور تولی دریائے ہوانگ ہو کے جنوب میں دور تک چلے گئے اور چینیوں کے باقی علاقوں کو فتح کر لیا۔ ایران کے الخان جو ہلاکو کے جانشین تھے اور جنہوں نے 1300 عیسوی میں خاقان خان کی سرکردگی میں سب سے زیادہ طاقت حاصل کی، خاقان سے اتنے فاصلے پر تھے کہ اس سے رابطہ قائم نہ رکھ سکے۔ اس کے علاوہ وہ تیزی سے مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ روس کی طرف زیرین خیل کا بھی یہی حال تھا۔ قبلیائی خان کے اپنے مغل بدھ مت قبول کر رہے تھے۔ چنگیز خان کے پوتے قبلیائی خان کے مرنے کے بعد مذہبی اور سیاسی خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور مغل کئی سلطنتوں میں بٹ گئے۔ 1400 عیسوی کے قریب ایک ترک فاتح تیمور لنگ نے پھر اس مغل سلطنت کے وسط ایشیائی اور ایرانی ٹکڑوں کو یکجا کیا اور زرین خیل کو شکست دی جس کی بنیاد جوجی کے بیٹے ہاتھو خان نے رکھی تھی۔ 1336 عیسوی تک مغل چین پر قابض رہے۔ 1555 عیسوی تک جا بجا روس میں ان کی طاقت باقی رہی۔ بحیرہ خوارزم کے اس پار ان کے خلاف ازبکوں نے 1500 عیسوی میں شیبانی خان کی سرکردگی میں بڑی طاقت حاصل کی اور چنگیز خان کی اولاد میں سے ایک شہزادے بابر کو ہندوستان میں دھکیل دیا گیا۔ یہاں وہ عظیم مغل خاندان کا پہلا بادشاہ بنا۔ 18ویں صدی کے وسط میں چنگیز خان کی پیدائش کے 600 سال بعد اس فاتح کے جانشینوں کی حکومت کا ہر جگہ خاتمہ ہو گیا۔ اس زمانے میں مغلوں کی حکومت پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور مشرق میں منگولیا کو نامور چینی شہنشاہ کیان تانگ کی فوجوں نے فتح کر لیا۔ اسی زمانے میں کریمیا کے تاتار خان روس کی ملکہ عظمیٰ کیتھرائن کی رایا بن گئے اور یوں مغلوں کا خاتمہ ہوا اور پھر سے وہ خانہ بدوش قبیلوں میں بٹ گئے۔ ریگستان میں کراکرم کا شہر ریت کی تہوں کے نیچے دفن پڑا ہے۔ اس نے اپنی فتوحات میں جو مال و متاع جمع کیا وہ ان لوگوں کے حصے میں آیا جو اس کے ساتھی اور سپاہی تھے۔ بوردا کی قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔